آپس میں لڑائیاں بھی ہے، آپس میں جھگڑے بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، سود خور بھی ہے، ظالم و جفاکار بھی ہے۔ حضرات کتنے گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کامیابی اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو، سچے مسلمان ہو، اگر تم پکے مسلمان ہو تو یقین جانو اللہ تمہیں سر بلند کر دے گا، دنیا میں کامیاب فرما دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ تم مومن بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تم پکے اور کامل مسلمان بن جاؤ۔ حضرات بڑی تیزی سے گفتگو کو آگے کرتا جاؤں۔ آج ابھی ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا، ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بتایا کیا کہ آپس میں ہی لڑائی کر رہے ہیں، آپسی خانہ جنگیاں تو ہوتی ہی ہیں، اور خانہ جنگیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ کہیں امام احمد رضا کے نام پہ ہوتی ہیں، کہیں سرکار غریب نواز کے نام پہ ہوتی ہیں، کہیں سرکار غوث اعظم کے نام پہ ہوتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اعلیٰ حضرت کو مانو گے تو کیا اعلیٰ حضرت کو دنیا مانے گی؟ تم نہیں مانو گے تو کیا نہیں مانے گی؟ نہیں، یہ خواب چھوڑ دیجئے مینا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دشمن دنیا میں تمہارے جیسے کتنے آئے ہیں اور کتنے آ کر کے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر انشاءاللہ امام احمد رضا کا، انشاءاللہ امام احمد رضا کا نام ابھی بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کے زندہ و جاوید رہے گا۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرات ذرا غور کیجئے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں، میں بہت بڑی تیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بس 20 منٹ بولنا تھا مجھ کو، بڑی تیزی سے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، تم مانو نہ مانو، مانو نہ مانو، مگر امام احمد رضا کی ذات تو وہ ذات ہے جسے عرب نے بھی مانا ہے، عجم نے بھی مانا ہے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں عرب کے مکہ شریف کے آج سے 150 سال پہلے کے سب سے بڑے مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءنا احد من الہند نسألہ عن الشیخ احمد رضا فإن مدحه علمنا انه من اہل السنہ والجماعہ وإن ذمه علمنا انه من اہل البدع۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے سنو، جب کوئی ہندوستان سے آنے والا ہندی مسلمان آتا ہے، ہم امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں تیرا کیا نظریہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کو تو کیا کہتا ہے؟ احمد رضا کو تو کیا مانتا ہے؟ احمد رضا کو کیا جانتا ہے؟ تو وہ مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں اگر احمد رضا کی تعریف کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں سنی مسلمان ہے، اور اگر احمد رضا کی برائی کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں بد مذہب اور گمراہ اور جہنم میں جانے والا مسلمان ہے۔ حضرات تم مانو نہ مانو، نعرہ رسالت مفتی خالد رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ مانے نہ مانے، احمد رضا کوئی چھوٹا چراغ نہیں ہے جو آپ کے پھونک کرنے سے پھک جائے۔ امام احمد رضا وہ چھوٹی ذات نہیں ہے، آپ کے پھونک مارنے سے وہ چراغ بجھ جائے، نہیں۔ امام احمد رضا اپنے وقت کا نبی کی جانب سے ہندوستانیوں کو دیا ہوا وہ آفتاب کامل ہے، وہ ماہتاب کامل ہے، وہ کامل سورج ہے کہ تو پھونکے مارتے مارتے قبر میں چلا جائے گا، تیری بھوک بند ہو جائے گی، مگر احمد رضا کا چراغ چلتا رہے گا، احمد رضا کا نام روشن رہے گا۔ تجھ جیسے کتنے آئے ہیں، کتنے چلے گئے ہیں، ہم نے کہا سنو احمد رضا کو تو مان نہ مان، مگر وارث پاک نے احمد رضا کو مانا ہے۔ امام سیدنا شیخ اعلیٰ حضرت علی احمد اشرفی میاں نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے، تو مان نہ مان، امام احمد رضا کو سیدوں نے مانا ہے۔ امام احمد رضا کی وہ ذات ہے جس ذات کو غوث اعظم نے اپنا نائب فرمایا ہے۔ امام احمد رضا کو تو مان نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب ملنے سیدنا وارث پاک سے پہنچے، دیوا پہنچتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلو ایک مست و مجذوب بزرگ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت دیوا پہنچے نہیں ہیں، مگر ذرا دیکھیے ولیوں کا کتنا روحانی کنیکشن ہوتا ہے، ولیوں کا کتنا روحانی پاور ہوتا ہے، ولیوں کا کتنا اچھا تعلق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی خط نہیں بھیجا ہے، کوئی تار نہیں بھیجا ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں کیا ہے کیونکہ میں آ رہا ہوں وارث پاک میرے استقبال میں آ جاؤ، نہیں، ادھر اعلیٰ حضرت چلتے ہیں، ولی کی نگاہ دیکھ لیتی ہے، ایک ولی بریلی سے ایک ولی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام احمد رضا کے استقبال کے لیے اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار امام احمد رضا کے استقبال کے لیے وارث پاک اپنے مکان سے اٹھتے ہیں اور اپنے مریدوں سے فرماتے چلو بریلی سے بڑے حضرت تشریف لا رہے ہیں، بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں، ان کا استقبال اسٹیشن پہ چل کے کرنا ہے۔ میں نے کہا امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ مجذوب وقت قلندر زمانہ بھی جانتی ہے کہ احمد رضا کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، غوث اعظم کا نائب ہے ہندوستان میں امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے۔ حضرات کتنے ہیں، میں نے کہا سنو ذرا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات تو اعلیٰ حضرت کے دشمنوں
نے بھی مان لی ہے. وقت کتنا ہوگا ذرا غور کیجئے. امام احمد رضا کی ذات موضوع میں چونکہ بہت ساری باتیں تھیں اور امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے. دارالعلوم دیوبند جانتے ہو نا؟ ارے نام تو سنا ہوگا. سہارنپور میں وہابین کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. اور ندوہ لکھنؤ میں صلح کلی وہابیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. سب سے بڑی یونیورسٹی ان کی اپنی. حضرات ایک وہابی مولوی معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا سنو، حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ تھے. یہ حقیقت ہے. اور اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ بریلی کے خان صاحب کو اٹھا لو، وہی اس مسئلے کو حل فرمائیں گے. بریلی کے خان کو اٹھا لاؤ، وہی اس مسئلے کو حل فرمائیں گے. ہم نے کہا امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جسے اپنوں نے تو اپنوں نے، غیروں نے بھی مانا ہے. امام احمد رضا نے کسی مسئلے پہ قلم چلایا ہے نا، ہم نے کہا وہابیوں سے، میرا یہ چیلنج بہت زمانے سے وہابیوں میں چل رہا ہے، میں نے کہا شرع اپنی جماعت جتنے بھی اہل حدیث کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میں نے کہا اہل حدیثوں تم اپنے بزرگوں کی فہرست بنا لو، وہابیوں تم اپنے بزرگوں کی فہرست بنا لو، شیعوں تم اپنے بزرگوں کی فہرست بنا لو، تفضیلیوں تم اپنے بزرگوں کی فہرست بنا لو، قادیانیوں تم اپنے مولویوں کی فہرست بنا لو. اور ان مولویوں میں کوئی ایک مولوی، کوئی ایک ایسا عالم، اپنا محدث جسے تم سب سے بڑا مانتے ہو کہ ایک مسئلے کے جواب میں فقط 100 حدیث لکھی ہو، ایک مسئلے کے جواب میں 200 حدیث سے جواب دیا ہو، مسئلہ ایک ہو جواب 300 حدیثوں سے ہو. میں نے کہا پوری تاریخ وہابیت، نجدیت، دیوبندیت، قادیانیت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے. ایک مولوی نے کہیں 10 حدیث لکھی ہے، کہیں 5 حدیثیں لکھی ہیں، کہیں بہت زیادہ گیا تو 40 سے آگے نہیں بڑھا ہے. مگر بریلویوں میں، سنیوں میں ایک ذات ایسی ذات ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. جب یہ کسی مسئلے کو پہ قلم چلاتی ہے اور یہ ذات کسی مسئلے کا حل فرماتی ہے تو فقط ایک مسئلے کے جواب میں کہ میرے نبی مختار کل ہے، اس کے جواب میں 300 حدیثیں لکھ کر کے ایک مسئلے کا جواب عطا فرماتے ہیں. ہم نے کہا لاؤ امام احمد رضا کا کوئی بدل. امام احمد رضا کا بدل ڈھونڈتے ڈھونڈتے دہر میں تھک جاؤ گے. میرے آقا اعلیٰ حضرت سا زمانے میں نہ کہیں پاؤ گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.